قرآن کہتا ہے وَالْأَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، زندہ ہے، خبردار خیال میں بھی مت لانا کہ وہ مردہ ہے. ہائے، اپنے رب کی بارگاہ میں رزق بھی پاتے ہیں، وہ رزق پاتے ہیں. بھائی دنیا میں رہنے والا عالم خواب میں ایک لقمہ 100 برس تک کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتا ہے، جنت کا ہے. یہ تو اس کی زندگانی اتنی تھی، قیامت تک بھی اگر زندہ رہتی وہ ایک لقمہ ہی کافی تھا. تا حیات 100 برس تک وہی چلا. ان کا جواب دیا جا رہا ہے جو منافقین احد سے واپس بھاگ کر آگے تھے. ساڑھی گل نہیں منی گئی، اسی نہیں بھائی رہنا. یہ کمبخت عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا. جب 1000 لوگوں میں سے 300 یعنی 1/3 الگ ہو جائے تو دل شکستہ ہوتے نہیں ہوتے. یہی ان کی سکیم تھی، یہی سازش تھی. لیکن اللہ نے اہل ایمان جن کو اللہ خود رضی اللہ عنہم فرمائے ان کو حوصلہ دیا تھا. ان کے پائے ثبوت میں لغزش نہیں آئی، وہ جمے رہے. پھر اسی جنگ میں احد میں جب ان پر افتاد پڑی، بعد میں خود پھر سنبھلنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو میدان کاردار میں جمائے رکھا. پھر دشمن بھاگ گیا. کچھ معمولی حالات پچھلے اجلاسوں میں احد کے آپ سن چکے ہیں. تو یہ اعتراض کرنا کہ وہ ہماری مانتے لو اطاعونا ما قتلوا ہاہنا، یہ اعتراض تو بودا اعتراض ہے. کمبختو، ہماری مانتے تو نہ مرتے. اللہ کہتا ہے تم نہ مر کے دکھاؤ. اگر جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے، مرنا ہے، تو جنگ نہ کر کے تم موت سے بچ کر دکھاؤ. قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ذرا موت کو اپنے سے ہٹاؤ، تب جانے ہم واقعی بھائی مرنے سے بچ گیا. موت تو جہاں زندگی ہے وہاں موت ہے. زندگی کے تعاقب میں لگی ہوئی ہے. اور پھر اس کا ایک ٹائم مقرر ہے. عرصہ حیات اللہ کے حضور میں لمیٹڈ ہے. ایک لمحہ اگاڑی پچھاڑی نہیں ہوگا. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، جب ٹائم آ جاتا ہے ایک پل اگاڑی پچھاڑی نہیں ہوتا. بر وقت ملک الموت اس کو قبض کرتا ہے، بر وقت. بلکہ یوں اگر کہنے والوں نے کہا تو ٹھیک کہا کہ انسان کی موت خود اس کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا ہوتا تو اسے کوئی نہیں مار سکتا. اور جب ٹائم پورا ہو جائے تو کائنات ساری مل کر اسے بچا کوئی نہیں سکتا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہر ایک کا عرصہ حیات محدود، ہر ایک کا رزق محدود، ہر ایک کے حالات محدود ہیں. اللہ کے ہاں مقادیر کے باب میں حق سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، بلکہ کائنات کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے سب کی تقدیریں طے کر دی تھی. اندازہ، ہاں اس کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تانا دینا کہ ہماری مانتے تو نہ مرتے. اللہ کہتا ہے تم بچ کے دکھاؤ موت سے. گھروں میں بیٹھو، کیا موت وہاں نہیں آتی؟ تو ٹائم ہوتا ہے اپنے ٹائم پر. دیکھو ایک چیز ہے اس نے گھر میں بیٹھ کر ٹائم پر مر گیا، ایک چیز ہے کہ ٹائم پر شہید کر دیا گیا،
فرق دیکھو دونوں کا. روزی اللہ نے جتنی لکھی اتنی ہی ملے گی، لیکن آپ کا اپنا فعل ہے حلال کر کے کھا لو، حرام کر کے کھا لو. ہاں جی، حکم ہے نا حلال کھانے کا. میں جو بات کر رہا ہوں یہی تو کر رہا ہوں کہ حلال کر کے کھا لے رزق اتنا ہی ہے، حرام کر کے کھا لے رزق اتنا ہی ہے. مثال دوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے گھوڑے پر بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے. راستے میں ایک مسجد دیکھی، جی چاہا کہ اللہ کا گھر ہے جاؤں. تشریف لے گئے، نماز پڑھی، ذکر ہمارے جیسی نماز تو نہیں تھی سیدنا علی کی رضی اللہ عنہ، کیونکہ جب گھوڑے سے اترے ادھر ادھر دیکھا گھوڑا باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. ایک چھوٹے سے قد کا بدو وہ گزر رہا تھا، کہا بھائی یہ میرا گھوڑا پکڑو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اسے پکڑا دیا، اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی. انہوں نے اپنے سٹیٹس کے مطابق، ہماری طرح تھوڑی پڑھی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر میں بیٹھ گئے. او بھائی چٹ لنگ گیا بابا. پھر غور کیا، میں تو گھوڑا ایک ناواقف آدمی اسے پکڑا کے آیا ہوں، وہ انتظار میں ہوگا کہ اچھا آدمی ہے نماز پڑھنے گیا ابھی تک لوٹا ہی نہیں. چلو اس نے بے لوث میری خدمت کی ہے، میں بھی اس کی کوئی خدمت کروں. جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 درہم نکلے. 2 درہم کہا اسے دیتے ہیں. باہر نکلے، گھوڑا کھڑا تھا، آدمی غائب، اوپر اس کی کاٹھی لگامے وہ بھی غائب. گھوڑا کھڑا ہے. آنے جانے والوں سے پوچھا اس شکل کا کوئی آدمی، ایک جاننے والا ملا. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے. تو کوئی بات نہیں گھبرانے کی، یہ گلی اندر جاؤ، آگے جو بازار آئے گا اس بازار میں یہی سامان بکتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑا لے کر ادھر چلے گئے. وہ پہلی ہی دکان پر اپنے گھوڑے کی کاٹھی اور لگامے اور زین وغیرہ وہ لٹک رہا. فرمایا بھائی یہ تو میرا ہے. کہا وہ کیسے؟ ساری بات سنائی. یوں ہوا، اس آدمی کا بھی بتلایا جسے گھوڑا پکڑایا تھا. وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہاں اسی حلی مشرکہ، اسی شکل صورت کا جو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے میرے ہاتھ فروخت کر کے گیا ہے. وہ بڑا ظالم نکلا، آپ نے اس کو امین جانا، وہ تو خائن نکلا. تو 2 درہم کا مجھے دے کے گیا، آپ 2 درہم دے، میں نہیں نفع لیتا، آپ لے جائیں. جناب علی رضی اللہ عنہ 2 درہم دے کر وہ اپنے گھوڑے پر اپنا سامان لگا کے چل دیے. اور راستے میں سوچتے آئے تھوڑی دیر صبر کر لیتا، ملنے یہی 2 درہم تھے پر حلال طریقے سے. ارے اس نے حرام کر کے، ملنا تو 2 درہم ہی تھا، وہ حرام کر کے کھا لیا. صبر کرتا تو حلال تھا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.